داؤد بادشاہ کے محل میں ایک قاصد آیا۔ وہ بتاتا ہے کہ امونیوں کے پڑوسی ملک کا بادشاہ مر گیا ہے، اب اس بادشاہ کا بیٹا نیا بادشاہ بنا ہے۔ داؤد سوچتا ہے، میں نئے بادشاہ کے ساتھ مہربانی کروں گا جیسا کہ اس کے باپ نے مجھ پر مہربانی کی تھی۔ چنانچہ داؤد بادشاہ نے اس کے باپ کے بارے میں نئے بادشاہ سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے ایک وفد بھیجا۔ یہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ غمزدہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے ان سے ملتے ہیں۔ جب داؤد کے آدمی امونیوں کی سرزمین پر آتے ہیں تو امونیوں کے سرداروں نے اپنے بادشاہ سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ داؤد ان آدمیوں کو تمہارے پاس بھیج کر تمہارے باپ کا افسوس کر کے اسے عزت دے رہا ہے؟ وہ ہمارے ملک کی جاسوسی کرنے آئے ہیں، دوبارہ وہ اپنی فوج لے کر جنگ کرنے آئیں گے۔ اور پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ داؤد کے آدمیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ وہ ہر آدمی کی داڑھی کا آدھا حصہ منڈواتے ہیں۔ انہوں نے ان کے کپڑے بھی بیچ میں سے کاٹ ڈالے اور انہیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ داؤد کے آدمی بہت شرمندہ ہیں۔ جب داؤد نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے لوگوں سے ملنے کے لیے قاصد بھیجے اور کہا کہ تم سب یہرو شہر میں ٹھہرو جب تک تمہاری داڑھیاں نہ بڑھ جائیں، اور پھر تم یروشلم واپس آ جانا۔ اب امونیوں کو احساس ہوا کہ داؤد بہت ناراض ہے۔ وہ سوچتے ہیں، ارے نہیں، اب ہماری جنگ ہوگی۔ وہ ان کی مدد کے لیے دوسرے ممالک سے بہت سے فوجیوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ جب داؤد نے یہ سنا تو اس نے اپنی فوج کے سردار یوآب کو جنگجوؤں کی پوری فوج کے ساتھ بھیجا۔ کیا تم نے امونیوں کو اپنے شہر کے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا؟ جب یوآب نے دیکھا کہ جنگ کی 2 صفیں ہیں تو وہ اپنی فوج کو بھی گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، مضبوط ہو جاؤ، ہم اپنے لوگوں اور اپنے خدا کے شہروں کے لیے بہادری سے لڑیں گے۔ خدا وہی کرے گا جو اس کی نظر میں اچھا ہے۔ ہاں، یوآب جانتا ہے کہ وہ تبھی جیت سکتا ہے جب خدا ان کی مدد کرے گا، اور خدا ایسا ہی کرتا ہے، وہ بنی اسرائیل کی جیتنے میں مدد کرتا ہے۔ کیا آپ امونیوں کو اپنے شہر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ اور فوجی ہیں؟ یہ وہی ہیں جو امونیوں نے کرائے پر لیے ہیں۔ وہ داؤد کے خلاف لڑنے کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور داؤد بادشاہ کے سپاہیوں کی مدد کرتا ہے۔ اس بار بھی وہ جیت گئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہو۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں اور بچوں کے ساتھ رہے گا جو یسوع سے محبت کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو تسلی دے گا۔ جب باقی تمام بادشاہ دیکھتے ہیں کہ وہ داؤد بادشاہ سے جنگ ہار چکے ہیں تو وہ بنی اسرائیل سے صلح کر لیتے ہیں۔ اس وقت سے وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔